امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہیں جن سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ امیر المؤمنین کے فضائل، مناقب، محاسن اور سنہری کارناموں سے تاریخ بری بھری ہے۔ جب آپ ایمان لائے مسلمان مظلوم تھے، ہادی برحق علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھی چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ تاریخی اسلام کا پہلا دن تھا کہ بیت اللہ پر اسلام کا پرچم سربلند ہوا۔ پہلی باجماعت نماز بیت اللہ میں ادا ہوئی۔ اسلام کے عمر ابن خطاب پر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام محاسن، خصائص، کمالات کا مجموعہ تھی۔ سارے صحابہ اکرام براہ راست آقائے نامدار علیہ السلام کے فیض یافتہ تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت کا اثر تھا۔ ہر صحابی کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا۔ کسی کے حصے میں دیانت آئی، کسی کے حصے میں شجاعت آئی، کسی کے حصے میں خطابت آئی، کسی کے حصے میں شہادت آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خوش نصیب ہیں جن کے حصے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ عظمت اسلام کی توقیر تھے، مصطفیٰ علیہ السلام کے نظام کی تعبیر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نگاہ شیر خدا علی المرتضیٰ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ہم اس کو کچھ بعید نہیں سمجھتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ دلوں کو اطمینان اور روح کی تسکین کا سامان ہوتے ہیں۔ مدائن کی عظیم الشان فتح کے موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت مدینہ طیبہ بھیجا۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور دیگر نوع کی اشیاء کی اس قدر بہتات تھی کہ انہیں دیکھ کر اہل مدینہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس مال غنیمت کے ساتھ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط میں یہ لکھا کہ یہ مال و متاع اس قدر باعث تعجب اور باعث مسرت نہیں جس قدر یہ امر باعث مسرت و تحسین ہے کہ جب ہم نے یہ شہر فتح کیے، تمام زر و جواہرات لشکری اسلامی کے جانبازوں کے سامنے پڑے تھے اور کوئی باہر کا دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اسلامی فوج کے سپاہی نے کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ سارے کا سارا مال جمع کر کے مرکز اسلام میں بیچ دیا ہے۔ یہ پڑھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ آئے۔ پاس ہی علی المرتضیٰ کھڑے تھے۔ فرمایا، ابن خطاب تمہارے سپاہی اس لیے امین ہیں کہ تم امین ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی امیر المؤمنین کے جنازے کے پاس آئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
فرمایا مجھے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اعمال حسنہ والے انسان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ جیسے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضری دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ نے جو تاریخی خطبہ دیا وہ عقیدت احترام کا ایسا تعزیتی قصیدہ ہے جس میں شان فاروقی اور عصمت فاروقی کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ آپ کے تعزیتی خطبے کا خلاصہ یہ تھا: نمبر 1، حضرت عمر فاروق عظیم بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بے داغ سفید چادر کی طرح تھی جس میں کوئی عیب نہ تھا۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف خدا انتہا درجے کا تھا۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اقامت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور علم بردار تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا وصال امت مصطفیٰ کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ عمر ابن خطاب کی وفات پر اس لیے روتا ہوں کہ ان کی وفات سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: عمر بن خطاب وہ جلیل القدر انسان تھے کہ مولا کریم نے منافقین کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے ایمان لا کر اسلام کو تقویت بخشی۔ ان کی ہجرت باعث فتح و نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عدل فاروقی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔